363 بار پڑھنا ہے، یہ حد ہے اس کی. تھوڑا پڑھنا شروع کریں، یہ بڑا مشکل ہوگا پڑھنا، لیکن جو اس کو کچھ دن پڑھ گیا اس کے معاملات اللہ ٹھیک کر دے، کیونکہ قرآن شفا ہے اور یہ دم ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے، یہ ایک مجرب طریقہ ہے. ہمیں نبی سے اجازت ملتی ہے کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. تو قرآن شفا ہے جی. اور دلیل بھی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو لونڈی کو دم کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو دم کر رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو جن کی نظر ہے تم اس کو قرآن سے دم کرو. اب آپ نے کسی صورت کو کسی آیت کو خاص نہیں کیا، اس کو قرآن سے دم کرو. تو پھر آپ کو یہ میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں اللہ کے فضل سے. نماز 5 پرہیز پوچھو کیا کرنا ہے؟ چگلیوں کا پرہیز، حسد کا پرہیز، فلمیں گانے نہیں سننے، قوالیاں نعتیں نہیں سننیاں. قرآن سنو، اچھی باتیں کرو، پردے میں صحیح طریقے سے رہو. اس کے بعد انشاءاللہ جو یہ اس کو پڑھے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کیس، میرے پاس زیادہ کیس یہی آتے ہیں. الحمدللہ مٹھائی نہیں مکتی کا روز کوئی نہ کوئی ڈبہ آیا ہوتا ہے. اللہ جبریا سونے سے پہلے پھر اس کے بعد اس نے آپ کو پڑھنے نہیں دینی. یہ جیسے ہی آپ شروع کریں گے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، یا غصہ چڑھ جائے گا، یا 2 مجھ کو سناؤ گی 2 امی کو، چپ کے کپڑا سٹو گی نین اتنے سونے لگی. یہ ایسی آیت ہے میں نے دیکھا ہے نا، جس نے پڑھ لیا اس کا تو ہو جاتا ہے معاملہ صحیح. اب اس کا معنی تو پڑھ کے دیکھیں، اس کا سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت ہے، اس کا قرآن کا ترجمہ تو پڑھ گئے اللہ وہ سارے اڑا کے رکھ دے گا انشاءاللہ تعالی جو یہ اثرات ہیں جنوں کے یا انسانوں کے. بیٹا میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ مجرب ہے، یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. میں پہلے اس لیے وضاحت کر دیا کہ یہ سوال پھر ہوتے ہیں مجھ پر، ٹیلی فون بھی آتے ہیں تحریریں بھی آتی ہیں. یہ مجرب ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا بتاتی ہے آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہے، اس صحابیہ کا نام تھا شفا. تو وہ آ کے پوچھتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ایک جدی دم جانتے ہیں پھوڑے پھنسی کا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس دم کو کر لیا کریں. آپ نے فرمایا اس دم کو مجھ پر پڑھو. اس نے جب پڑھا بسم اللہ تربتہ اردنا بریقۃ بعدنا یشفینا باذن ربنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری کوئی بیوی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ سکھا دو. یہ ایسا پھوڑے پھنسی کا دم ہے کہ یہ چمبل دھتڑ جو کچھ ہے ہم اس کا دم کرتے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ بتانے والی اس وقت مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. اب یہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں تجربے سے. قرآن میں شہد کا ذکر ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ اکھاں چپانا ہے کہ سر تے ملنا ہے، یہ بتایا ہے نا. تو اسی طرح صحابہ جنون پر پڑھتے ہیں، شام کے ڈسے پر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو کاٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں فلق اور ناس اور نمک اور پانی استعمال کرتے ہیں. آپ نے ان کو نہیں ٹوکا. اتنا پوچھا تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ منتر ہے، یہ دم ہے؟ یا رسول اللہ اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے، لوگ تو برا کام کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اچھا کام کر کے لاؤ، ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو. کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو پیسے لیتا ہے نا اس کے دام میں اثر نہیں ہوتا، اس پہ پیو کھاتا ہے، باغ چھوڑ گیا ہے اس کو. ہاں جی، جو پیسے نہیں لے وہ چکروں سے لے لیتے ہیں پیسے. زعفران لے آؤ 2 تولے، 8,000 پہ تولہ زعفران ہے. ہاں جی، تو وہ پیسے نہیں لیتے مولوی صاحب، صرف زعفران منگاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو عزت دے کوئی، اسے چاہیے وہ پھر اس کی عزت کرے. تو پھر اللہ کی عزت کیا ہے؟ کی ہے نا افغانیوں نے اللہ کی عزت. ابھی چند دن پہلے، ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے، رشیا میں ساری دنیا کا اجلاس ہو رہا تھا، ساری دنیا کے بڑے سپر طاقتیں بیٹھے تھے نا. کیسے اٹھے نماز کے وقت؟ اٹھے نا، کتنی عزت دے گا وہ اس کو؟ دے گا کہ نہیں دے گا کہ انہوں نے میری عزت رکھی ہے ان کے دنیاوی فرونوں کے آگے. نظر آ رہا تھا نا یہ مسلمان ہے. کوئی لباس انہوں نے پہنا، ٹائیاں لگائی ہیں، وہ تنگ پینٹیں پہنی، کیسا لباس لگنا. یہ ان کو اچھے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہوں سے کر دے جو حیا کو پسند کرتے ہیں. لگتا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے، تو تمہارے سربراہ کیا لگتے ہیں؟ اس سے تو ہندو میں غیرت ہے اپنے مذہب کی، سکھ میں غیرت ہے اپنے مذہب کی. وہ پریزیڈنٹ بن کے بھی اگر ہندو ہے پریزیڈنٹ تو تب بھی وہ ہندو بن کے جاتا ہے، تلک لگاتا ہے ادھر اپنا جو بھی ان کا اثرات ہے. سکھ چیف آف سٹاف بھی بنتا ہے، ایئر چیف بھی بنتا ہے،
تو وہ پگ پہنتا ہے، وہ سکھ بن کے بیٹھتا ہے اپنی سیٹ پہ وہ وردی میں، کہ تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہ یہ مسلمان کا بیج ہے۔ اتنی غیرت ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اخرجت للناس پتہ نہیں کیا کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے تم تمام انسانوں سے نکالے گئے، علیحدہ نکالے، دور سے نظر آؤ، تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں دور سے نظر آئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہے۔ تو دور سے نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہے، تیرے چہرے سے، تیری وضع سے، تیری قدر سے۔ آج اتنی گندے لباس مردوں عورتوں نے پہنے، بالکل ٹائٹ پینٹیں پہنی عورتوں نے مردوں نے، ہاں جی، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہنوں ماؤں میں جاتے ہیں اسی طرح سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے جس میں حیا نہیں، وہ جو مرضی کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے آپ کو، اپنا سٹیٹس پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اس کے رسول کو پہچانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس ذات کے ہم امتی ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے۔ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے خطاب دیا کہ رحمت العالمین ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو ان کے طریقے پر چلے گا میں ان پر رحمت کر دوں گا، کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے۔ ایک بار تم درود شریف پڑھو، یہ بیٹھا ہوا جو الٹے ہاتھ پہ تمہارے گناہ لکھتا ہے، یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہ مٹانے میں۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے، یہ مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ مٹانے میں، کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب درودوں میں بھی ہم نے رلا ڈال دیا، دودھ میں تو ڈالا ہی تھا نا پانی، اب درود بھی ہم نے اپنے بنا لیے۔ یہ درود تاج، یہ درود تنجینہ، یہ درود لکھی، یہ سارے جعلی درود ہیں۔ اصل درود ہے اس کا کوئی نام نہیں۔ اس پر کتنی نیکی ہیں؟ اس پر 10 نیکی ہیں، اور ان پر جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں تمہارے بڑوں کے، اس پر 80 لاکھ نیکی ہیں۔ دیکھو تیر بھی ایسا مارے ہیں کہ جو نبی نے درود بتایا اپنی زبان اطہر سے، اس پر 10 نیکیاں۔ ظفر صاحب ہے بھائی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کی بچی بلا رہی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 بار اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، 10 بار۔ تو یہاں ایسے درود کہ 70 سالوں کے گناہ معاف، 80 لاکھ نیکیاں، اور جن کی اصل ہی کوئی نہیں۔ نوٹ 500 کا 1000 کا مل جائے تو ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اور دین کی بات جیسے کوئی بنا کے تمہیں پیش کر دے، اتنے میسج آگے بیان کرو، خوشخبری رات تک ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ، جس نے فلاں مہینے کی خوشخبری سنائی اس کو، یہ کہاں ہے، کدھر لکھا ہے یہ دین یہ آیا ہے؟ اگر کسی نے یہ میسج آگے نہ کیا اس کا بچہ مر جائے گا۔ یہ کیا ہے، کون سا دین تم نے بنا لیا ہے؟ اور ہم نے بھی فوری طور پہ آگے 10 بندوں کو میسج کر دیا۔ یہ اسلام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اسلام پر آج سلامتی آئے گی انشاءاللہ تعالی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک بار اللہ کے آگے جھک جاؤ، اپنی یہ پیشانی عزت والی جگہ جو ہے اللہ کے آگے جھکا دو، انشاءاللہ دیکھو وہ عزت والا تمہیں عزت نہ دے، جنوں انسانوں میں جو مرضی کہہ دینا۔ یہ ہم نے کیا کیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو یہ قلندر کی بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، نہ تیرا تن ہے نہ من ہے تیرا، تو جھکتا ہے اس کے آگے جو بدبخت تیرا مال کھا کے بنا ہوا ہے۔ تیرے مال سے وہ آستانے اپنے بڑھاتا ہے، پجاروں لینڈ کروزروں میں گھومتا ہے، اس کے مال اس کو دیتے بھی ہو، اس سے بھی مانگتے ہو۔ جو دیتا ہے تمہیں، جس نے تجھے سانس دی، تیری سانس کوئی روک لے، کوئی نکال کے دکھائے تو صحیح۔ اللہ اکبر، اس رب کو بھول کے اس کو سجدہ کرنا ہے؟ نہیں جی یہ جو کچھ ملیا میری سرکار نے ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھو، روزانہ 1-2 آیتیں پڑھو، 2 آیتیں پڑھو، 3 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، سمجھ کے پڑھو۔ واللہ تمہیں قرآن کی طرف، عربی کے معنی کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا۔ ساری زبانیں سیکھ لو دنیا کی۔ میں کہتا ہوں اگر عربی سیکھنے کا اعلان ہو جائے، مولوی علماء سو کو آگ لگ جائے گی، وہ نہیں سیکھنے دیں گے تمہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے عربی سیکھ لی تو پھر ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ صرف سورہ فاتحہ سیکھ لو، صرف سورہ فاتحہ سیکھ لو، صرف سورہ فاتحہ۔ یہ القرآن ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دم ہے، رقیہ ہے، یہ القرآن ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، شام کے کاٹے پہ سورہ فاتحہ پڑھو،
بچھو کے کانٹے پہ سورہ فاتحہ، جنون میں سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے۔ حکم مان کے پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانے کے بعد جب میں اپنے قبیلے میں گیا تو وہاں پر ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا کئی دنوں سے، وہ انسانوں کے قابو نہیں آتا تھا۔ ان کے لوگ میرے پاس آئے بھی تم ایک نیا دین سیکھ کر آئے ہو، تیرے دین میں کوئی منتر ہے؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پاس جا کر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا چنگا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑھا، اس کو اللہ نے شفا دے دی۔ جنون کا شفا ہے، یہ ڈھول ڈمکا جنون کا شفا تو نہیں ہے۔ ہاتھ پکڑاؤ پیٹ میں جب نچنا شروع کر دے۔ رات کو مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، لوگ ایسے ایسے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں پھر مسجد میں، مستغفر کرنٹ بابا، کوئی غدام بابا، کوئی تسبیح بابا، کوئی ایک بدبخت بچہ خبیث کا پتر انڈیا میں ہے، لال جوڑا پہنتا ہے وہ لانتی، رات کو 2 بجے آتا ہے اپنے اس میں، مریض بیٹھے ہوتے ہیں، کہتا ہے میں اللہ کی بیوی، لال کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، دوپٹہ لال لیا ہوتا ہے سجا ہوا، وہ لانتی کا بچہ، پھر لوگ مسلمان اس کو جھک رہے ہیں۔ یہ غیرت، یہاں میرا استحقاق، عدالت میں اونچی بولو جج صاحب کی غیرت جاگ جاتی ہے، اسمبلی میں کچھ بولو میرا استحقاق، تو یہاں اللہ رسول کا استحقاق تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شرط ہے تمہاری مدد کرنے کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلو، اور لوگوں کو حق کی دعوت دو، خیر خائی چاہو، لوگوں کا بھلا کرنے کا سوچو۔ واللہ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جیسے مسجد نبوی میں 20 دن کا اعتکاف بیٹھنا اتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی شخصیت کائنات میں ایسی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حجرہ مبارک کے پاس اپنے طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں ہر کسی کی بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس قبر والے کی بات کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، دل میں تنگی بھی لاؤ تو اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہے۔ آج ہم کتنی باتیں مانتے ہیں اس فرقہ واریت میں، اس تعصب میں۔ جانتا ہوں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود ہم اصل میں یہ ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ چوتھا سوال بتایا ہے تو پھر اس کی تیاری میں نے کرنی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہا من فقوں کا، من اماموں کا۔ ایک امام ہے نا جس کو امام الانبیاء کہا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتا بھی دیا معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام الانبیاء، امام اعظم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو اتھارٹ کیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب میرے زد پڑتی ہے جذبات پر، میری جسم پر، میرے کاروبار پر، تو کہتا ہے یار گل تو ٹھیک ہے لیکن فلاں مولوی آخیا ٹھیک ہے، وہ مولوی چنگا تاں لگا اس کیا سود تے لے لا گڈی، وہ مولویاں تاں گالا پہ اس کیا نہیں سود ہے ہی حرام ہے۔ اب بتائیں سور بھی حرام ہے، سور کا تو نام لینا نہیں پسند کرتے ہے نا، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ سور کا نام لو۔ سور کا نام تو خنزیر قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا، خنزیر قرآن میں لکھا ہوا ہے نا۔ ہاں جی، سور کا تو ذاتی تجھے نقصان معمولی سا ہوگا کہ تم نے حرام کھایا۔ شراب ہے حرام ہے، سود کتنا 70 درجے ہیں گناہ کے سود کے، اور سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے۔ مجھ کو حرام، ہاں نہ سور نہ نام نہ کہ نہیں، زبان پلیت ہوئی گئے سی ہیں جی، تے سود منڈ کے کھا، جس سے تیرا ایمان کیا، تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ سور کھانے والا جنگ نہیں لکھا، صرف اس کو کہا یہ حرام ہے۔ شراب پینے والے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ سود والے کے کیا بولا؟ گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اس لیے میرا بھائی اصل کو پہچانو، اصل تمہیں پہچان آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے
پھر یہ جو تم بیماریوں میں گھوم پھر رہے ہو نا، اللہ تمہیں ان سے بھی نجات دے گا. کیوں کہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے خطاب دیا، اس کا نام ہے رحمت للعالمین. کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے. قرآن نے فرمایا نا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. جن کا نام لینے سے تم درود پڑھو تو تمہارا یہ جو بیٹھا ہوا ہے غلطیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا، یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہوں پر قلم پھیرنا. یہ ایسی دعا ہے درود ہے. تو جس کی بات مانیں گے تو رحمت نہیں ہوگی. صرف نام لے کر درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے نہیں تو رحمت آئے گی. اس لیے میرے بھائی رحمت العالمین کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، قرآن اور حدیث. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی حدیث. جو اس کو داڑوں سے پکڑے رکھے گا کبھی اس کو وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی. آج ہم نے انگوٹھے چومنے کے لیے رکھ لیا، نعتیں پڑھنے قوالیاں گانے کے لیے رکھ لیا. عمل کی جب باری آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ عمل دور سے بھی نہیں ہے. یہ جی گستاخ ہیں بزرگوں کے. دنیا میں سب سے بڑا گستاخ بزرگوں کا والدین کا گستاخ بے نمازی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے والدین کا حق ہے، ہمارے بزرگوں کا حق ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو مرنے کے بعد، ہے نا؟ تو وہ جو نماز پڑھے گا تو کہے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہماری نمازیں بڑی بے نمازی ہیں جی، ہماری اولادیں نافرمان ہیں جی. دعا کریں ہمارے آخرت کا توشہ بن جائیں. تو تم نے اس کو دیا کیا ہے؟ پڑھتا نہ گھر میں نوافل. تیرا بچہ دیکھتا یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا. نہ تو نے پڑھا نہ تیری بیوی نے. آپ سے نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نوافل پڑھا کرو. اور نوافل مسجد کی نسبت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں. یہ بچہ دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے. جب ہر وقت ٹی وی موبائل لگا ہوگا تو وہ کیا کبھی مانے گا یہ برائی ہے؟ تو یہ والدہ کی گود، والدین کی گود ہوتی ہے جو آدمی کی تربیت کرتی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی یہ باتیں ہیں جس سے آج امت اتنی دور ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نہ اوپر سے کوئی رحمت آ رہی ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نورم فی بصری نورم این یمینی نورم سمعی نورم یمینی نورم فوقی نورم تختی نورم امامی نورم خلفی نورم اجلدی نورم. اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے، میرے دل کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے زبان کو نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے پیچھے نور پر. یہ سارا آپ نے فرمایا میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے. ہے دعا نہیں؟ اب پڑھتے تھے نا صبح سنتوں کے بعد آپ سب پڑھتے تھے نا. یہ تو کس کو آتی ہے؟ نور کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کا گند نکل جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے یہ مانگنا. صبح فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھیں. جسم کے ایک حصے کے لیے ایک حصے میں خیر ہو جائے گی. فی لسانی نورم وسبی نورم لحمی نورم دمی نورم شعری نورم بشری. میرے بالوں میں نور کر دے، میرے چہرے پہ نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے. یہ دعا ہے. کس کو آتی ہے؟ کس نے سیکھی؟ کس نے سکھائی؟ جب مانگو گے تو وہ دے گا نا. دعا مانگنا علیحدہ ثواب ہے. جب مانگو گے اللہ فضل کرے گا. تمہیں کس پہ لگا دیا؟ دنیا پہ. منگی جا گڈی مانگ، کارا مانگ، کوٹھیاں مانگ. اولاد سے فیوچر یہ تیرا فیوچر ہے کہ اے افسر بن جائے، باہر دے ملک جا کے پی ایچ ڈی کر. پچھو باب اتوں ہی فون چ کہتا ٹاٹا بابا اتنے میم کر لیتی، ہوں تو بہ جا پنڈ جا. ہوں میرے کو کرایہ نہیں بھیجنا ہوتا شہر کا. پیور ہوتا میرے کو آ جاتا سیلفی صاحب پترا پڑھایا، اتنے وگے زمین ویچ کے اس کو امریکہ بھیجا. ہوں اتنے زنانی کر کی تھی اصا کہنا جی چھوڑو ہوں میرے کو کرایہ نہیں دین ہوتا. تو وجو گھر گراہ گھر پیا ہے خالی. اللہ اکبر. کیا دیا اس کو؟ اس لیے اولاد ہوتی ہے. اولاد اس لیے اللہ تو قرآن میں بتاتا ہے، اپنی ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیسے مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ بتا رہا ہے والدین کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی کبیرہ گناہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو، ان کو عزت دو، ان کی اچھی بری بات کو برا نہ بنایا کرو. جب تم 100 بار پوچھتے تھے بچپن بابا ایک ہے بابا ایک ہے،
وہ دسی جاندا سی تے پیو ایک واری کہدا پتر اے دوائی اب